بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار کی توصیف وظیفہ ہے زباں کا، سرکار کی توصیف وظیفہ ہے زباں کا، سرکار کی توصیف وظیفہ ہے زباں کا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں القرآن اکیڈمی نیٹ ورک میں آپ کا میزبان علامہ حافظ محمد فہیم مدنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے قاعدہ میں سبق نمبر 3۔ سبق نمبر 3 حرکات کا بیان ہے، اور جنہوں نے اب تک ہمارے پچھلے ایپیسوڈ نہیں دیکھے قاعدہ کے حوالے سے، قرآن مجید کے حوالے سے، تو وہ پہلے والا ایپیسوڈ دیکھیں تاکہ آنے والے ایپیسوڈ آپ کو بآسانی سمجھ میں آ سکے۔ تو آئیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سبق نمبر 3 حرکات۔ حرکات جو ہے یہ حرکت کی جمع ہے، حرکت کی جمع حرکات ہے۔ حرکات کہتے ہیں کسے ہیں؟ تو دیکھیں، زبر، زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ اگر پورے قرآن مجید میں ایک زبر کو استعمال کیا جاتا تو ہم اسے یہاں پہ حرکات نہیں کہتے بلکہ حرکت کہتے ہیں، یا ایک زیر کا استعمال کیا جاتا تو یہی معاملات ہوتا ہے کہ حرکات نہیں کہتے بلکہ حرکت کہتے ہیں۔ تو دیکھیں، یہ ہیں حرکات، زبر، زیر، پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ اور حرکات کو کس طرح پڑھیں گے تو یہ یاد رکھیے گا کہ حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے۔ جس حروف پر حرکت آ جائے تو اس حروف کو ہم متحرک کہتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر یہ قاف ہے، اب اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے تو یہ قاف ابھی اس وقت ساکن ہے، اور جب ہم نے اس کے اوپر حرکات لگا دیا تو اب یہ ہو گیا متحرک۔ اسی طریقے سے یہ قاف ہے، ابھی اس وقت یہ ساکن ہے، جیسے اس میں کوئی حرکت داخل ہو تو یہ ہو جائے گا متحرک۔ تو دیکھیں، جس حروف پر کوئی حرکت آ جائے تو اس حروف کو ہم متحرک کہتے ہیں۔ زبر کو ادا کرتے وقت آواز اوپر کی طرف جاتا ہے۔ اگر اسے آپ پڑھیں قاف زبر ق، اور زیر میں آواز نیچے کی طرف جائے گا قاف زیر قی۔ اور جب پیش ہم پڑھتے ہیں تو پیش کو ادا کرتے ہوئے ہمارے ہونٹ جو ہے وہ گول ہو جاتے ہیں، قاف پیش قو، تو قا قی قو۔ اور ایک قواعد اور یاد رکھیں کہ جب یہ الف ہے، الف کے اوپر کوئی حرکت آ جائے تو پھر وہ الف الف نہیں رہتا بلکہ وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ تو اسی لیے قرآن مجید میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ پڑھانے والے وہ الف کو قرآن مجید میں حمزہ پڑھاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ الف پر جب کوئی حرکت آ جائے تو وہ الف حمزہ بن جاتا ہے۔ تو ہم اسے اس طریقے سے پڑھتے ہیں، الف حمزہ لام، حمزہ لام۔ بسا اوقات پڑھانے والے ایسے بھی پڑھاتے ہیں الف حمزہ لام، تو ایسے نہیں، ڈائریکٹ اسے پڑھیں گے حمزہ، حمزہ لام زبر ال۔ یہاں پر حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او۔ تو اسے پڑھیں گے، پڑھتے وقت معروف پڑھیں گے، بغیر کھینچے سے مراد، یعنی اسے پڑھتے ہوئے کھینچنا نہیں ہے۔ بغیر جھٹکا دینے سے مراد کیا ہے کہ اسے پڑھتے ہوئے جھٹکا نہیں دینا، اور معروف پڑھنے سے یہ مراد ہے کہ اسے مجہول نہیں پڑھنا۔ مثال کے طور پہ مجہول کی مثال یہ ہے کہ اگر اس طرح سے پڑھا جائے حمزہ زبر آ، حمزہ زیر اے، حمزہ پیش او، تو یہ اے اور او یہ مجہول ہے، تو قرآن پاک کو مجہول پڑھنا جو ہے وہ گناہ ہے۔ اسی طریقے سے یہ قاف ہے، اگر قاف کو کاف پڑھے، جیسے قاف ہے تو اسے پڑھے قاف زبر کا، صحیح سے اس کو پر نہ پڑھے، اور
مجھول پڑھے قاف زیر کے، کاف پیش کو، تو اس طریقے سے قرآن مجید میں حروف کی ادائیگی اور اس طرح سے حرکات کو مجھول پڑھنا محض گناہ ہے۔ لہٰذا صحیح تلفظ کا بالکل انسان کو کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ جو بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم بہت کوشش کرتے ہیں کہ ہم قرآن پاک کو تلفظ کے ساتھ ادا کریں، لیکن چونکہ ہم نے بہت پہلے کا پڑھا ہوا ہے تو ہم سے نہیں ہو پاتا۔ تو دیکھیے قرآن مجید جو ہے نا وہ بہت آسان ہے، اور آپ کو مزید آسان کر کے پڑھایا جا رہا ہے۔ میں آپ کو تجوید نہیں پڑھا رہا، صرف بیسک قواعد بتا رہا ہوں جن کی رعایت کرنے سے بندے کو قرآن پاک صحیح تلفظ کے ساتھ آ جاتا ہے۔ تو دیکھیں ہم آج سے سبق نمبر 3 کا آغاز کریں گے، اور اس کا مشق کیسے کرنا ہے یہ سب ہمیں سمجھ میں آ گیا۔ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے، اور الف پر جب کوئی حرکت آ جائے تو وہ اسے الف نہیں پڑھتے بلکہ اسے حمزہ پڑھتے ہیں، اور اسی طریقے سے زبر میں آواز اوپر کی طرف جائے گا، زیر میں آواز نیچے کی طرف جائے گی، اور پیش میں آواز جو ہے ہونٹ کو گول کر کے ادا کرنا ہے۔ اور را کو جب را کے اوپر، آخری کا بات ہے یہ، را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں، اور را کے نیچے اگر زیر ہو تو را کو باریک پڑھتے ہیں۔ تو را کو پر پڑھنے کی صورتیں اور باریک پڑھنے کی صورتیں انشاءاللہ ہم قاعدے کے ایپیسوڈ میں ہی آپ سے بیان کریں گے، لیکن یہاں پر بس صرف اتنا یاد رکھیں، سبق نمبر 3 کے اندر، سبق نمبر 4 کے اندر، سبق نمبر 5، 6 اور مزید ہم جو آگے چلتے رہیں گے، بس یہ اتنا یاد رکھیں ذہن میں کہ جب را کے اوپر زبر اور پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے، را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے۔ تو آئیے سبق کا مشق کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ زبر ا، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، ا ای او۔ با زبر با، جب ہم ہجے کریں گے، ہجے کرتے وقت حروف کو بالکل اس کے مخارج کے ساتھ اٹھائیں گے۔ اگر الف کی علامت ہے تو ایک الف کھینچیں گے، مد کی علامت ہے تو اس حروف کو 5 الف کھینچیں گے۔ با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو۔ تا زبر تا، تا زیر ٹی، تا پیش تو، تا تی تو۔ سا زبر سا، سا زیر سی، سا پیش سو، سا سی سو۔ ہجے کرنے کے بعد ہم اسے پھر روا بھی پڑھیں گے۔ ا ای او، با بی بو، تا تی تو، سا سی سو۔ آج ہم انشاءاللہ سبق نمبر 3 کے قواعد سمجھے، حرکات کو۔ کل انشاءاللہ کل کے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ مزید ہم سبق نمبر 3 کا مشق کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم سب کو صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔